بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن، یوم آزادی پر قوم جوش و جذبے سے سرشار، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے، بچے بڑے سب خدا کے شکر گزار، دل میں قومی پرچم سربلند رکھنے کا عزم، لبوں پر وطن عزیز کے لیے دعائیں، وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں، صدر آصف علی زرداری کے یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد، وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد میں پرچم کشائی کی، آزادی کے جشن میں گوگل بھی پاکستانی قوم کے ساتھ، ڈوڈل پاکستان کے رنگ میں رنگ گیا، جیو نیوز اور ٹیم جیو کی جانب سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ یہ ایک عسکری سٹیٹسمین اور سپاہیوں کے سپاہی ہیں جنہوں نے مارکہ حق کے دوران انتہائی مشکل وقت میں قومی جنگ کی قیادت کی۔ بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک ایک انتہائی دشوار مارکے میں آپ کی لازوال جرأت، جنگی مہارت، یقین محکم اور غیر متزلزل حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشانہ امتیاز ملٹری چیف آف آرمی سٹاف کو ہلال جرأت سے نوازا جاتا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشانہ امتیاز ملٹری چیف آف ایئر سٹاف کو ہلال جرأت سے نوازا جاتا ہے۔ بحری دفاع کے لیے آپ کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں آپ کو نشانہ امتیاز سے نوازا جاتا ہے۔ مارکہ حق میں بھارت کو دھول چٹانے پر صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہلال جرأت سے نوازا۔ بھارت کو فضائی جنگ میں شکست دینے پر چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ سمندری سرحدوں کی حفاظت یقینی بنانے پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو نشانہ امتیاز عطا کیا گیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ سول اور عسکری شخصیات کو اعزازات دینے کی تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشانہ امتیاز عطا کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب، ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ اور دیگر فوجی افسران کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کا اعزاز والد اور شہید کی اہلیہ نے وصول کیا۔ سفارتی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو نشانہ امتیاز سے نوازا گیا۔ محسن نقوی، خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور احد چیمہ کے لیے بھی نشانہ امتیاز کا اعزاز۔ وزیر اعظم کی طرف سے تشکیل دیے گئے سفارتی وفد کے ارکان کے لیے بھی اعزازات۔ سینیٹر شہری رحمان، سینیٹر فیصل سبزواری، حنا ربانی کھر، خرم دستگیر، طارق فاطمی، اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان اور دیگر کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ سول اور ملٹری ایوارڈز کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا نام نشان پاکستان کے لیے تجویز کیا۔ وزیر اعظم نے نشان پاکستان کے لیے نام تجویز کیے جانے پر ایوارڈ کمیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ کے ساتھ کہا کہ بطور وزیر اعظم ان کا اصل کام عوام کی خدمت کرنا ہے اور عوام کی خدمت کو ہی وہ اپنے لیے ملک کا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ عوامی خدمت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے سول اور ملٹری ایوارڈز کمیٹی کی طرف سے تجویز کیے گئے دیگر ناموں کی منظوری دے دی۔ چاروں صوبائی دارالحکومتوں اور مظفر آباد میں جشن آزادی اور پرچم کشائی کی تقریبات۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں 1 کلومیٹر طویل پرچم لہرایا گیا۔ جیلانی پارک لاہور میں بھی بڑا پرچم لہرایا گیا۔ ٹریفک پولیس کی آزادی سائیکل ریلی، کراچی میں ٹریفک پولیس کی ریلی، پشاور میں آئی جی ایف سی کے پی نارتھ کی یادگار شہداء پر حاضری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کی ڈیرہ اسماعیل خان پولیس لائن میں پرچم کشائی۔ کہا اتحاد ہی ہماری طاقت ہے، صوبے میں خوشحالی، امن اور عوامی فلاح کے لیے دن رات کام جاری ہے۔ کوئٹہ میں 1 کلومیٹر طویل قومی پرچم کی نمائش،
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت. خطاب میں کہا کہ بلوچستان میں بے امنی کی صورتحال جلد ختم ہونے کو ہے. صوبے میں امن کا سورج جلد طلوع ہوگا. کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈ کی تبدیلی. پاک بحریہ کے سیلرز اور کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر کامران ٹسوری کی مزار قائد پر حاضری. قومی پرچم لہرایا، پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی. اراکین اسمبلی، میئر کراچی، کور کمانڈر کراچی، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز اور تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کی مزار قائد پر حاضری اور فاتحہ خوانی. لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی. پنجاب رینجرز کے دستے نے پاکستان آرمی کو چارج دیا. کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید فیاض حسین کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی تحصیل نصیر آباد میں کلاؤڈ برسٹ. سیلابی ریلے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق. باغ میں تیز بارش سے ندی نالے بپھر گئے. سماہنی کے بھمبر نالے میں اونچے درجے کا سیلاب. سیاحوں کی گاڑی بہہ گئی. تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق گلگت بلتستان میں بارش، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے 10 افراد جان سے گئے. ہنزا میں شش پر گلیشیئر پگھلنے سے حسن آباد نالے کے دونوں طرف کٹاؤ. انتظامیہ نے مکانوں کو خالی کرنے کا نوٹس دے دیا. اسکردو میں موسلادھار بارشوں سے کئی رابطہ سڑکیں بند. ستپارہ ڈیم کا واٹر چینل سیلاب میں بہہ گیا. پاور ہاؤسز بند ہو گئے. مقبوضہ کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے گاؤں میں کلاؤڈ برسٹ سے 46 افراد ہلاک. مقامی حکام کے مطابق بادل پھٹنے کے بعد بارشوں اور سیلاب سے 50 افراد لاپتہ ہیں جبکہ 50 زخمی ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں 30 سے زائد ہندو یاتری بھی شامل ہیں. متاثرہ علاقے میں بڑی تعداد میں ہندو یاتری مندر جانے کے لیے موجود تھے. علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر پیوٹن کے درمیان ملاقات آج ہوگی. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں روسی صدر یوکرین امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. روس پر پابندیوں کی دھمکی شاید صدر پیوٹن کی ملاقات پر آمادگی کی وجہ بنی. ملاقات اچھی ہوئی تو یوکرین کے صدر اور یورپی رہنماؤں کو فون کریں گے. اگر ملاقات اچھی نہیں ہوئی تو کسی کو فون نہیں کریں گے. کرملن کا کہنا ہے کہ دونوں صدور پیچیدہ ترین مسائل پر بات کریں گے. ملاقات پر قبل از وقت کچھ اخذ کرنا بڑی غلطی ہوگی. امریکہ نے بھارت کو وارننگ دی ہے کہ اگر ٹرمپ پیوٹن ملاقات اور مذاکرات ناکام ہوئے بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے. برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو اضافی 25% ٹیرف بھارت پر لگائے ہیں وہ مزید بڑھائے جا سکتے ہیں. امریکہ بھارت پر 25% ٹیرف پہلے ہی لگا چکا ہے جبکہ روس سے پیٹرولیم مصنوعات خریدنے کی پاداش میں اضافی 25% ٹیرف کا اطلاق اگلے کچھ دنوں میں ہوگا. بھارت نے سنتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کے حق میں فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. عالمی ثالثی عدالت کا کہنا ہے کہ بھارت سنتاس معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے چھوڑنے کا پابند ہے. بھارت نے اس فیصلے پر کہا ہے کہ عالمی عدالت کو سنتاس معاہدے پر فیصلے سنانے کا اختیار نہیں ہے. یوم آزادی پر سپریم کورٹ اور 5 ہائی کورٹس میں پرچم کشائی کی تقریبات. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے پرچم کشائی کی. سپریم کورٹ کے ججز تقریب میں شریک ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر ججز نے پرچم کشائی کے بعد پودے لگائے. لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پرچم کشائی کی. سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں.
سینیٹر ایمل ولی خان کی وزیر اعظم کو ANP کی جانب سے منعقد آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ وزیر اعظم کی کانفرنس میں نون لیگ کی نمائندگی کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور معاون خصوصی طلحہ برقی کی بھی شرکت۔ پشاور کے علاقے ریگی للما میں کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک۔ CTD کے مطابق ہلاک دہشت گرد 18 دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں میں عبداللہ نامی افغان شہری کی شناخت ہو گئی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ چیف جسٹس کا جسٹس منصور علی شاہ کو لکھا گیا جوابی خط سامنے آ گیا۔ خط میں چیف جسٹس پاکستان نے لکھا ہے کہ آئین کے مطابق آرٹیکل 184 کی درخواستیں صرف آئینی بینچ سن سکتا ہے۔ 13 ججز سے ذاتی طور پر رائے لی۔ 13 میں سے 9 ججز نے فل کورٹ کے بجائے آئینی بینچ کے حق میں رائے دی۔ جب ججز کی رائے آ چکی تو یہ حقائق دونوں برادر ججوں کو بتا دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے پچھلے سال 31 اکتوبر کو چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں کمیٹی کا اجلاس بلا کر 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا چہلم آج منایا جائے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں مجالس عزا برپا کی جائیں گی۔ شبیہ علم و تابوت اور زلجنہ کے جلوس برآمد کیے جائیں گے۔ عزادار نوحہ خوانی اور سلام پیش کریں گے۔ اسلام آباد اور پشاور میں چہلم کے جلوس برآمد۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران میں بھی 40 کے جلوس برآمد۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی 40 کے جلوس میں شرکت کے لیے نجف سے کربلا روانہ۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی بھاری نفری کے باوجود وادی میں یوم آزادی پاکستان پر مبارکباد اور یوم تشکر کے پوسٹر لگائے۔ پاکستانی پرچم، قائد اعظم علامہ اقبال، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصاویر آویزاں۔ آپریشن بنیان مرصوص کی عبارت بھی موجود۔ 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی پر یوم سیاہ بنانے کا اعلان۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر 15 اگست کو وادی میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ 5 گنا طاقت والا بھارت اندر سے ٹھس نکلا۔ ایئر فورس، نیوی اور پاک فوج نے اس کا بھرکس نکال دیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 14 اگست کو گورنر ہاؤس میں 100 قرآن ختم اور نوافل ادا کیے گئے۔ قرآن خوانی کا ایصال ثواب مارکہ حق کے شہداء بالخصوص کربلا کے شہیدوں کو پہنچے گا۔ بولے نوجوان نسل کو یہ موقع ملا کہ اس نے دیکھا کہ پاک افواج نے بھارت کو بدترین شکست دی۔ انہوں نے اس خوشی میں 1 اگست سے 14 اگست تک مارکہ حق جشن آزادی کے پروگرامز منعقد کرنے کا اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پاکستان اور مغربی بحر الکاہل میں واقع جزیرہ نما وفاقی ریاست مائکرونیشیا نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد اور وفاقی ریاست مائکرونیشیا کے مستقل مندوب سفیر جیمس لپوئی نے نیو یارک میں مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ انہیں اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات پاکستان کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر قائم ہو رہے ہیں۔ یہ تعلقات انسانی وسائل کے انتظام، استعداد کار میں اضافے اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے شعبوں میں تعاون کے نئے راستے کھولیں گے۔ کراچی کے علاقے گڈاب سٹی کریم ٹاؤن میں ڈاکوؤں سے مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، 4 فرار۔ گرفتار ڈاکوؤں سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد۔ ہب میں آزادی کی رات خوشیوں اور روشنیوں کی برسات میں تبدیل کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ نامور گلوکاروں نے اس موقع پر پرفارم کیا۔ قومی ترانوں اور نغموں پر شرکاء جھوم اٹھے۔ تقریب میں بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ شریک ہوئے۔